نویان ایک بہت بڑا منصوبہ بناتا ہے اور وہ اپنے سپاہی کے ساتھ مل کے کہتا ہے کہ کائی قبیلے کے اس تاجر کو مار دیا جائے جو ان سے مویشی لیتا ہے۔ اس تاجر کو مارنے کے بعد پھر جب کائی قبیلے کی مویشی نہیں بکے گی تو وہ دو درگا قبیلے پر بوجھ بن جائیں گے۔ جب دو درگا قبیلے پر بوجھ بن جائیں گے تو اس سے قبیلے کا ماحول خراب ہو جائے گا، معاشی حالت قبیلے کی خراب ہو جائے گی۔ وہ دونوں قبیلے کے لوگوں کو لڑوانا چاہتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اپنے بھائی سے لڑائی کرنے کے بعد گیکلی کے غار میں آتا ہے اور وہ گیکلی سے کہتا ہے کہ تم یہ پتہ لگاؤ کہ میرا بڑا بھائی سنگرتگین ابھی تک زندہ ہے کہ نہیں، اور ارطغرل کہتا ہے کہ تم یہ بھی پتہ لگا دو کہ کیا میرا بھائی منگولوں کے ساتھ مل گیا ہے کہ نہیں۔ اس پہ گیکلی کہتا ہے کہ میں یہ پتہ لگا دوں گا اور بہت جلد آپ کو یہ خبر دے دوں گا کہ سنگرتگین کہاں ہے اور کس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ دوسری طرف گرگت سردار ہائمہ خاتون کے پاس آتے ہیں اور اسے ڈانٹتے ہیں کہ اگر اس نے ارطغرل کو نہیں سمجھایا اور ارطغرل اپنے حرکتوں سے باز نہیں آیا تو وہ ارطغرل اور اس کے سپاہیوں کو اپنے قبیلے سے بے دخل کر دے گا، جس پہ ہائمہ خاتون بہت غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر اس طرح کا کرنا ضروری ہوا تو وہ میں کروں گی، آپ اس طرح کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ کہہ کر وہ غصے سے ادھر سے چلی جاتی ہیں۔ دوسری طرف نویان سے سعادتین کوپیک کا ایک خاص آدمی کارا بیگ ملاقات کرتا ہے اور سلطان کے محل کے بارے میں اور دوسری بہت اہم معلومات نویان کو لا کے دیتا ہے۔ دوسری طرف نویان کا خاص سپاہی تانگوت سرائے میں آتا ہے اور اس مہمانوں کو قتل کر دیتا ہے جو کائی قبیلے سے مویشی لینے آتے ہیں۔ تانگوت اس تاجر کو اور اس تاجر کے 3 ساتھیوں کو قتل کر دیتا ہے تاکہ کائی قبیلے کے مویشی ان کے پاس ہی رہیں اور کائی قبیلے کے پاس کوئی پیسے وغیرہ نہ آئیں۔ دوسری طرف ہائمہ خاتون بہت غصے میں ہوتی ہیں اور وہ حلیمہ سلطان سے پوچھتی ہے کہ ارطغرل کہاں گیا ہے۔ حلیمہ سلطان بتاتی ہے کہ اسے نہیں پتہ کہ ارطغرل کہاں گیا ہے۔ ہائمہ خاتون غصے میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مجھے نہیں بتا رہی، لیکن میں کسی نہ کسی طریقے سے پتہ لگا لوں گی۔ دوسری طرف ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ گیکلی کے غار میں بیٹھا ہے اور وہ پروگرام بنا رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے عبد الرحمن کو کل آزاد کریں گے۔ وہ اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ کل ہم قبیلے جائیں گے اور عبد الرحمن کو آزاد کرائیں گے، اور عبد الرحمن یہاں سے پھر منگولوں میں جائے گا، وہ نویان کے پاس رہے گا اور نویان کے پاس رہتے ہوئے ہمیں باخبر کرے گا۔ ارطغرل کہتا ہے کہ اب یہ کام صرف عبد الرحمن ہی کر سکتا ہے۔ دوسری طرف حمزہ قبیلے میں آتا ہے، چھپ کے آتا ہے اور اپنے ایک پرانے ساتھی کے خیمے میں چلا جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ مل جاؤ۔ گندگدو اور ارطغرل کے خلاف اپنے ساتھی کو بہت بھڑکاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ آؤ، ہم نویان کے ساتھ مل کے ان کا مقابلہ کریں گے اور ان سے ہر زیادتی کا بدلہ لیں گے۔ حمزہ کا ساتھی پہلے تو بہت غصہ کرتا ہے، لیکن جب اسے سونے کا لالچ مل جاتا ہے تو وہ اس لالچ میں حمزہ کے ساتھ مل جاتا ہے۔ دوسری طرف وہ باقی سپاہیوں کو بھی اپنے خیمے میں بلا لیتا ہے اور انہیں حمزہ کے فیصلے سے آگاہ کر دیتا ہے اور اپنے قبیلے سے بغاوت کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ دوسری طرف سلجان اپنے شوہر گندگدو کو کہتی ہے کہ آیت الن خاتون ایک بہت چالاک عورت ہے، آپ نے اپنے بھائی کے خلاف فیصلہ لے کے اچھا نہیں کیا، وہ آپ دونوں کو لڑوانا چاہتی ہے، وہ آپ دونوں کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ گندگدو بہت غصے میں آتا ہے اور وہ خیمے سے باہر چلا جاتا ہے۔ سلجان بھی اس کے پیچھے جاتی ہے اور وہ مزید باتیں کرتی ہے، آیت الن کے خلاف وہ مزید انکشافات کرتی ہے۔ اتنے میں گندگدو بہت غصے میں آ کے سلجان کو تپڑ مار دیتا ہے۔ سلجان گر جاتی ہے اور ادھر بیٹھ کے رونا شروع کر دیتی ہے۔ اتنے میں کوجا بخش آتا ہے اور اپنا ہاتھ بڑھا کے سلجان کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ سلجان غصے میں آ کے کوجا بخش کا ہاتھ جھٹک دیتی ہے اور یہاں پہ اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اگلے ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ کیا توتکین کا غصہ کم ہو جاتا ہے؟ کیا ارطغرل اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے؟ کیا عبد الرحمن نویان کے قبیلے جا کے نویان کے ساتھ مل کے اپنے قبیلے کے لیے کام کا آغاز کر لیتا ہے؟ اس کے لیے دیکھتے ہیں اگلی ایپیسوڈ۔